خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ آمد ابن انسان، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو اذیت پہنچے گی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کے لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے، اور ڈر کے مارے اس انتظار میں کہ زمین پر کیا واقعہ ہوگا، آدمیوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور تب وہ ابن انسان کو بادل میں بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔ اور جب یہ باتیں ہونے لگے تو نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ پس اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہوں، اور تم پر وہ دن پھندے کی مانند ناگہاں آ پڑے، کیونکہ وہ روئے زمین کے تمام باشندوں پر آ پڑے گا۔ اس واسطے جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو، تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے کے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آمد کا پہلا اتوار منا رہے ہیں، اور آمد کے پہلے اتوار سے لتوریائی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جب لتوریائی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے انتظار کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کر رہے ہیں بڑی امید کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، کہ جب وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا۔ اور مقدس برنارڈ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ یسوع کی آمد کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے 2021 سال پہلے مسیح خداوند مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا۔ دوسری آمد پر تمام لوگ یسوع کی نجات دیکھیں گے، اور آمد کی جو تیسری قسم ہے وہ مخفی ہے۔ اس میں چنے ہوئے لوگ اپنے دلوں میں یسوع کی نجات دیکھتے ہیں، اور ان کی تشنگی مٹ جاتی ہے، اور یہ آمد ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رہتی ہے اس کے اپنے وعدوں کے مطابق۔ المختصر یہ کہ مسیح خداوند کی پہلی آمد جسم اور فروتنی میں وقوع پذیر ہوئی، لیکن دوسری آمد روح، طاقت اور جلال میں، بلکہ جاہ و جلال کے ساتھ ہوگی۔ آمد کے موسم میں ہم مسیحی بڑی خوشی کے ساتھ، شادمانی اور امید سے اپنے خداوند کا انتظار کرتے ہیں، اور یسوع کی آمد کے انتظار میں ہمارے لیے محبت کی سرشاری، بیداری، دھیان و گیان، دعا اور نئے پن، اور ہمارے آباء و اجداد سے کیے ہوئے الہی وعدوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ خدا کے انتظار کی ایک خاص قسم ہے، جس میں وہ خود انسان بن کر ہمارے درمیان آیا، آج بھی آتا ہے، اور مستقبل میں وہ پھر آئے گا۔ یہ ہمارے نجات دہندہ اور خدا کے اکلوتے بیٹے کے انتظار کا موسم ہے۔ ان آمد کے ایام میں ہم ایک بار پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور پر امید ہو کر بڑی خوشی اور شادمانی اور امید کے ساتھ اپنے خداوند کا انتظار کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس حقیقت کے تناظر میں عجیب پیشنگوئی ہے کہ داؤد بادشاہ کے بعد یکے بعد دیگرے آنے والے اس کے گدی نشین بدقسمتی سے بددیانت اور بے انصاف تھے۔ داؤد کا گھرانہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، تاہم یہودا کی نئی شاخ بہت سی اچھی خوبیوں سے مزین ہوگی۔ مثال کے طور پر نیکی کرے گی، اور خصوصاً ایمانداری اور راست بازی کے سبب یہ ماضی کی بددیانتی اور بے انصافی پر غالب آئے گی۔ یسوع کی
پہلی آمد کے باوجود اس کے بعد شاگردوں کے ذہن میں غلط فہمی تھی، اس لیے کہ یسوع کی آمد ثانی اور دنیا کے خاتمہ سے متعلق ان کے سوالات جو کہ تھے وہ واجب تھے۔ یہودیوں کی تمام تر تاریخ میں ان کی دنیا مسلسل اختتام پذیر ہوتی رہی۔ انہوں نے بابل کی اسیری کاٹی، دوسری قوم ان پر غالب آئیں، حتیٰ کہ ان کے لیے ہر چیز ختم ہو گئی۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بے شمار مشکلات میں سے گزرتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں۔ مثلاً ہمارا بچہ خدا کے پاس چلا جاتا ہے، یا شادی ناکام ہو جاتی ہے، نوکری چلی جاتی ہے، تو ہماری دنیا اجڑ سی جاتی ہے، اور ہم اکثر اپنی دنیا کے خاتمے کا تجربہ کرتے ہیں، جو ہماری حقیقی دنیا کے خاتمہ یعنی آخرت کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد کرتا ہے۔ اس قسم کے حالات میں ہم دنیا کی آخرت جیسے سوالات جب زیر بحث آتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قسم کے حالات میں ہم دنیا کی آخرت جیسے سوالات کو زیر بحث لاتے ہیں اور انہیں اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یروشلم میں وحشت ناک تباہی کا منظر ان کے لیے دنیا کی آخرت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ دوسروں کی طرح یسوع بھی اپنے ذہن میں ضروری باتوں کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہے، لہذا یسوع چند اہم نکات پر زور دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار ان نکات کو ذہن نشین کر لیں اور آخرت کے واقعات کے متعلق سوائے باپ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ لہذا مسیح خداوند کی آمد ثانی وقت مقررہ پر ہر کوئی دیکھے گا۔ یسوع کا ابن انسان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یسوع اپنی آمد ثانی کے وقت پوری حشمت اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، مسیح خداوند کا بادلوں پر آنے کی حقیقت اس آمد کو یسوع کی تبدیلی صورت اور آسمان پر اٹھائے جانے سے جوڑتی ہے، اور آخر میں یسوع ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں ہوشیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ دعا میں بہت پاور ہے، اور پاک روح سے مدد حاصل کرتے رہنا ہے، کیونکہ پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے بغیر نہ ہم دعا میں مشغول رہ سکتے ہیں، نہ ہم خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں، اور نہ اس کے انتظار کو امید اور خوشی کے ساتھ قبول کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں پاک روح کی نعمتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ مسیح خداوند نے آخرت کے بارے میں کوئی پیشگوئی کی اور نہ اس کے بارے میں کوئی تعلیم دی، اور اس کے باوجود لوگ اس کے بارے قیاس آرائیاں کرنے سے باز نہ رہے۔ مقدس پالوس کے دور میں لوگ خیال کرنے لگے کہ یسوع کی آمد ثانی انہی کی زندگی میں وقوع پذیر ہوگی۔ مقدس پالوس رسول تسالونیکیوں کے نام خط میں ابتدائی مسیحیوں کے اسی عقیدہ کو مرکز بنا کر چند اہم نکات کو زیر بحث لاتا ہے۔ ان میں سے ایک انجیلی قدر محبت ہے۔ اسی طرح ہر شخص کی مانند جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آخری وقت عین قریب ہے، تو مقدس پالوس اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے تسالونیکیوں کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی طرح مقدس پالوس تسالونیکیوں کی کلیسیا کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں غیر اخلاقی برتاؤ سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور انہیں اپنے روحانی اور پاک جذبات کو بلند کرنے کی طرف قائل کرتا ہے۔ وہ انہیں ان تمام ہدایات کی یاد دہانی کراتا ہے جو یسوع سے رسولی کلیسیا کو ملی ہیں۔ یہ عملی قوانین ہیں جو مقدس پالوس نے روح القدس کی رہنمائی میں آخذ کیے تھے۔ اگر ہم جانتے کہ اس سال آمد کے ایام ہمارے لیے آخری ہیں تو ہم انہیں کیسے گزاریں گے؟ یقینی طور پر ہم وہ تمام اقدام کریں گے جو ہماری سمجھ کے مطابق زیادہ اہم اور مناسب ہیں۔
इर्मिया नबी के लिए अहम बात यह है कि वो नेकी के काम करें। लिहाजा इर्मिया नबी हमें इस तरफ राग़िब करता है कि आमद के अयाम में हम नेकी के काम करें, ख़ुसूसन ये कि वो नेक और इंसाफ पसंद हों, क्योंकि ये अक़दार इंसानों को खुदा और लोगों के करीब लाती हैं। मुक़द्दस पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि मोहब्बत और प्यार के लिए दुआ करें, ताकि हम अपने जज्बात की तर्जमानी करते हुए दूसरों को बता सकें कि वो हमारे लिए क्या मकाम रखते हैं और हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। यसु इसमें मजीद इन बातों का इजाफा करता है कि बाखबर रहें, जागते रहें और दुआ करते रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, अब वक्त है कि हम तैयारी करें, देखें और यीशु का उम्मीद के साथ इंतज़ार करें। यकीनन उसके इंतज़ार में हम मुज़तरब होंगे, ताकि हम इस इंतज़ार में ज़्यादातर इश्तियाक और उम्मीद का अंसर गालिब होगा, जिस तरह किसी करीबी साथी या दोस्त की मुलाकात होती है। हम इस क्रिसमस की तैयारी को इम्तहान समझें। क्या हमने जो कुछ दूसरों के लिए किया है उसे भूलने के लिए तैयार हैं? और क्या हमारे लिए दूसरों ने जो कुछ किया है उसे याद कर सकते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते तो आए हम इसके लिए कुछ करें। आज ही से आमद के मौसम में जब हमें यसू का इंतज़ार है, दूसरों की ज़ात को मरकज़ बनाएं और अपनी ज़ात से बाहर निकलें। खुदा मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये पैगाम मैंने प्रस्तुत साले सोम के पहले आमद के एतवार से लिया है, जो फादर मारिस ने खूबसूरत आर्टिकल की सूरत में डाला है। तो हम फादर मारिस का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके साथ साथ मैं एक बार फिर आप तमाम बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि मेहरबानी कीजिए, ये थियोलॉजिकल कैफ़े आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमें अच्छी रहनुमाई मैसर आती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।